اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، آخرکار اسرائیل کی تباہی کا وقت آن پہنچا۔ فلسطین کو آزاد ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہودی بھی فلسطین کی آزادی کے لیے ڈٹ گئے۔ تہلکہ خیز رپورٹ نے اسرائیل حکومت کے در و دیوار ہلا ڈالے۔ ویڈیو میں یہ بھی بتائیں گے کہ گریٹر اسرائیل اصل میں ہے کیا، اور صہیونی حکمرانوں نے کیسے دنیا پر حکمرانی کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ جبکہ ویڈیو میں آخر میں بتائیں گے کہ اسرائیل کی کن اہم شخصیات نے فلسطینیوں کی آزادی کے لیے آواز بلند کی ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ ہر عروج کو زوال ہے۔ ناجائز ریاست اسرائیل نے جتنا عروج دیکھنا تھا اس نے دیکھ لیا۔ اب یہ اپنے زوال کی جانب رواں دواں ہے، اور وہ وقت دور نہیں جو فلسطین ایک آزاد اور خود مختار ریاست بنے گا، اور فلسطینیوں سمیت دنیا بھر کے مسلمان اپنے قبلہ اول بیت المقدس میں آزادی کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ ناظرین، فلسطین دنیا کے قدیم ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ شروع میں یہ علاقہ لبنان اور مصر کے درمیان تھا، جس کے بیشتر حصے پر اب اسرائیل کی ریاست قائم کی گئی ہے۔ 1948 سے پہلے یہ تمام علاقہ فلسطین کہلاتا تھا، جو خلافت عثمانیہ میں شامل رہا، مگر خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد انگریزوں اور فرانسیسیوں نے اس پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں یہاں کے بیشتر علاقے پر اسرائیلی ریاست قائم کی گئی۔ اس کا دارالحکومت بیت المقدس تھا، جس پر 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ بیت المقدس کو اسرائیلی یروشلم کہتے ہیں، اور یہ شہر یہودیوں، مسیحیوں اور مسلمانوں تینوں کے نزدیک مقدس ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول یہی ہے۔ اسرائیل دنیا کی وہ منفرد ریاست ہے جس ریاست کی مستقل سرحدوں کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اگرچہ اسرائیل کے وجود کو 73 برس ہی گزرے ہیں، لیکن اسے فلسطینی سرزمین پر بنائے جانے کی کوششیں 200 سال پرانی ہیں، اور یہودیوں کو صہیونی ریاست بنانے کی پہلی پیشکش فرانسیسی ڈکٹیٹر نیپولین بوناپارٹ نے 1799 میں کی تھی۔ اس کے بعد 1882 میں فلسطینی سرزمین پر پہلی یہودی بستی قائم کی گئی، اور گزرتے سالوں میں فلسطینی سرزمین پر دنیا کے مختلف ممالک اور کونوں سے یہودیوں کو لا کر آباد کیا جانے لگا، اور اس عمل میں جنگ عظیم اول کے بعد تیزی دیکھی گئی۔ جنگ عظیم اول کے خاتمے کے بعد برطانیہ اور فرانس نے مشرق وسطیٰ کے متعدد ممالک اور خطوں پر کنٹرول حاصل کیا، اور فلسطین انگریزوں کے حصے میں آیا۔ برطانوی کابینہ کے یہودی ارکان نے 1915 میں تجویز پیش کی کہ فلسطینی سرزمین پر یہودیوں کا ملک بنایا جائے، جس کے بعد امریکہ اور برطانیہ میں صہیونی ریاست کے قیام کے لیے کوششیں تیز ہوئیں، اور 1922 میں اس وقت کے عالمی ادارے لیگ آف نیشن نے بھی فلسطینی سرزمین پر صہیونی ریاست کی منظوری دی۔ جنگ عظیم دوم کے آغاز میں ہی برطانوی حکومت نے یورپ کے مختلف ممالک سے یہودیوں کو فلسطینی سرزمین پر منتقل کرنا شروع کیا، جس کے خلاف فلسطینیوں نے اس وقت بھی مظاہرے کیے، لیکن ان مظاہروں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ 15 مئی 1948 کو اقوام متحدہ، امریکہ، برطانیہ اور سوویت یونین کی حمایت سے آزاد اسرائیل ریاست کا قیام عمل میں آیا۔ تاہم آپ کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ صہیونی سوچ کے پیچھے موجود گریٹر اسرائیل کے تصور ہیں۔ جس طرح ہندو انتہا پسند پورے جنوبی ایشیا کو اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں، اسی طرح صہیونی انتہا پسند وادی نیل سے دریائے فرات تک ایک گریٹر اسرائیل کا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں، جس میں اردن، شام اور سعودی عرب کا بہت سا علاقہ بھی شامل ہے۔ یہی نہیں، غزہ کو ملبے کا ڈھیر بنانے والوں کی نظریں پورے مشرق وسطیٰ پر ہیں، اور ان کے سرپرستوں نے سعودی عرب اور ایران سے لے کر پاکستان اور افغانستان تک کئی اہم مسلم ممالک کی سرحدیں تبدیل کرنے کے منصوبے بنا رکھے ہیں۔ عرب ممالک نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر کے دیکھ لیا۔ اسرائیل کی طرف سے فلسطینیوں پر ظلم و ستم میں کوئی بھی کمی واقع نہیں ہوئی، اور 2021 کے رمضان المبارک میں اسرائیل نے بیت المقدس سے لے کر غزہ تک اپنی طاقت کا جو بے ایمانہ استعمال کیا،
اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کی بات کرنا دراصل اسرائیل کے ریاستی جرائم میں شریک ہونے کے مترادف ہوگا۔ ناظرین، یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ اسرائیلی فوج نے اتنے کم عرصے میں پرتشدد کارروائیاں کر کے اتنی بڑی تعداد میں فلسطینیوں کی زندگیاں ختم کی ہوں۔ اسرائیل گزشتہ 73 برس سے وقتاً فوقتاً فلسطینیوں پر حملے کرتا آ رہا ہے، جس میں ہزاروں افراد شہید ہو چکے ہیں اور لاکھوں نقل مکانی پر مجبور کیے گئے۔ اگرچہ گزشتہ 73 سال کا مستند ڈیٹا دستیاب نہیں ہے، تاہم مختلف رپورٹس کے مطابق اسرائیلی قبضے کے بعد فلسطینی سرزمین پر ہونے والے حملوں میں 1 سے 2.5 لاکھ فلسطینی افراد شہید ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے فلسطینی سرزمین پر نظر رکھنے والے خصوصی ادارے OCHA کے اعداد و شمار کے مطابق صرف آخری 20 سال میں ہی اسرائیلی حملوں میں 10,000 سے زائد فلسطینی شہید ہوئے۔ ناظرین، اگر صہیونیوں کے حالیہ جارحیت کی بات کریں تو اسرائیلی ریاست نے سیلف ڈیفنس کے نام پر غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے چیتھڑے اڑا کر بہت سے یہودیوں کو بھی اسرائیل کی مذمت پر مجبور کر دیا۔ اسرائیلی مظالم کی مذمت میں صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسیحی اور یہودی بھی آگے ہیں۔ اسرائیل کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو صہیونی سوچ کے خلاف ہیں۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم صہیونیت اور یہودیت میں فرق کو سمجھ لیں۔ اور ایسی ہی ایک بڑی خبر بھی اردو دنیا نے حاصل کر رکھی ہے جس نے اسرائیل میں کھلبلی مچا رکھی ہے، کیونکہ اس خبر کے مطابق اسرائیلی حکومت کی اعلیٰ ترین شخصیات نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا فیصلہ کن سفارتی اقدام کرے اور فلسطینیوں کے مساوی مستقبل، وقار اور سلامتی کے لیے کام کرے۔ ناظرین، اس مکمل خبر کی تفصیل ہم آپ کو آگے چل کر دیں گے، مگر اب اسی اسرائیل کا زوال شروع ہو گیا ہے، کیونکہ اب یہودی بھی صہیونی ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور صہیونی ریاست کے سابق سفارتکاروں نے اسرائیل کو فرقہ پرست ریاست قرار دیتے ہوئے عالمی برادری سے اہم اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کے خلاف اہم اقدام اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ایک خبر کے مطابق 2 سابق صہیونی سفیر جو جنوبی افریقہ میں بھی خدمات انجام دے چکے ہیں، انہوں نے مغربی کنارے پر اسرائیلی قبضے کو فرقہ پرستی قرار دیتے ہوئے اس کے خلاف عملی اقدام اٹھانے کی اپیل کی ہے۔ مڈل ایسٹ ویب سائٹ کے مطابق سابق اور اسرائیلی سفیران ایلان باروچ اور ایلون لیل، جو 2000 سے 2001 تک اسرائیلی وزارت خارجہ کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں، انہوں نے اس بات پر زور دیا ہے کہ اسرائیل اور مقبوضہ فلسطین میں شدید فرقہ پرستی اور عدم مساوات کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ ان سفارتکاروں نے مزید کہا کہ اسرائیل نے نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں پر حکومت کی ہے اور اسرائیلی آباد کار شہری قانون کے تحت رہتے ہیں، جبکہ فلسطینی مارشل لا کے تحت ایک فوجی چھاؤنی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ان دونوں سفارتکاروں نے مغربی کنارے میں اسرائیلی حکومت کے غیر قانونی تعمیرات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آج مغربی کنارہ 165 غیر قانونی بستیوں سے گھرا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ فلسطینی برادری اسرائیل کی جانب سے قائم غیر قانونی بستیوں میں گھری ہوئی ہے۔ صہیونی حکومت کے 2 سابق سفارتکاروں نے اس حکومت کے اقدامات کو جنوبی افریقہ میں نسل پرستی کے دور سے تشبیہ دیتے ہوئے انتباہ کیا ہے کہ فلسطینی سرزمین پر قبضہ عارضی نہیں ہے اور نہ ہی تل ابیب اس قبضے کے خاتمے کے لیے کسی قسم کے سیاسی پیش رفت کے لیے راضی ہیں۔ ان دونوں سفارتکاروں نے اعتراف کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا یہ تسلیم کرے کہ جو کچھ ایک عرصہ پہلے ہم نے جنوبی افریقہ میں دیکھا وہ اب مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں بھی ہو رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دنیا فیصلہ کن سفارتی اقدام کرے، فلسطینیوں کے مساوی مستقبل، وقار اور سلامتی کے لیے کام کرے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ اسرائیل کی غزہ کی پٹی پر تباہ کن بمباری کے نتیجے میں 66 کمسن بچوں سمیت 254 فلسطینی شہید ہو گئے تھے۔ مصر کی ثالثی میں 11 روز کے بعد 21 مئی کو غزہ میں جنگ بندی ہوئی تھی۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔